السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 4۔ ملک رضا علی گیلانی تو منہ اندھیرے ہی خواب گاہ سے جا چکے تھے۔ ثالیہ خاتون تو اپنے سر کے سائیں کو دیکھ ہی نہ سکی تھیں کہ ایک روز کی دلہن کی پلکیں اتنی بوجھل ہو جاتی ہیں کہ اٹھائے نہیں اٹھتی ہیں۔ سپنوں کا سارا بوجھ لگتا ہے پلکوں نے اٹھا رکھا ہو، مگر ثالیہ کو تو لگ رہا تھا جیسے دکھوں کا بے تحاشا بوجھ ان کی پلکوں پر ہی آن گرا ہو۔ ایک دم ہی، بالکل اچانک۔ رضا علی خواب گاہ سے گئے تھے تو انہوں نے ثالیہ خاتون کو یہ تک بتانا گوارا نہ کیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں۔ ثالیہ زندہ حقیقت تھیں، ایسی حقیقت جسے انہوں نے محسوس کیا تھا، جذب کیا تھا، مگر پھر بھی کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ رضا علی کے جاتے ہی ثالیہ خاتون کو ایسا لگا جیسے سحاگ کی خوشبو ماند پڑ گئی ہو، تمام پھول مرجھا گئے ہوں اور پھولوں کے رنگ اڑ گئے ہوں۔ ثالیہ خاتون بھی تو منہ بند کلی تھیں، راتوں رات چٹک کر وہ کلی سے پھول بنی تھیں، اور وہ پھول ملک رضا علی نے بڑی بے دردی سے مسل ڈالا تھا۔ اس پھول کی خوشبو سے اپنے دل کے آنگن کو مہکانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ہر پھول کی خوشبو میں کہاں شان عروسی، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی۔ اس شعر کی زندہ تفسیر ثالیہ خاتون بنی ہوئی تھی۔ زندگی ان اداس ساعتوں میں رنج و غم کے دہتے انگارے سینے سے لگائے وہ قد آور آئینے کے سامنے اسٹول پر بیٹھی تھی اور اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ملک صاحب، اگر آپ کسی مجبوری کی بھیٹ چڑھے ہیں تو مجھے بھی تو بھائی کی محبت نے ٹکٹکی پر چڑھا دیا ہے۔ ہم دونوں ہی ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ انہوں نے گردن موڑ کر چھپر کٹ کی طرف دیکھا۔ بستر پر بے شمار شکنیں تھیں اور گلاب کی پتیاں مسلی ہوئی پڑی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر تک ٹکٹکی باندھے ان پتیوں کو دیکھتی رہیں، جن کی رنگت بھی تسلی نہ رہی تھی۔ ثالیہ دھیرے سے وہ اسٹول سے اٹھی تو پاؤں میں پڑی سونے کی پازیبوں کے ننھے گھنگرو بول اٹھے۔ انہوں نے جھک کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ یہ پازیب زیور ہے، مگر لگتا ہے زیور کی شکل میں عورت کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عورت کے پیروں میں لوہے کی بجائے سونے چاندی کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ کتنی چالاک ہے یہ مردوں کی ذات، جیولر بھی تو مرد ہی ہوتا ہے نا۔ آرائش اور زیبائش کا نام دے کر عورت کو جکڑ دیتے ہیں یہ مرد۔ ثالیہ کے لب مسکرا دیے۔ انہوں نے بستر کی چادر درست کی، مسلی ہوئی پتیوں کو اکٹھا کر کے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی مٹھی میں بھر لیا۔ یہ بھی میرے ہی قبیل کی ہیں۔ ثالیہ نے اپنے ہونٹ پتیوں پر رکھ دیے تو درد موج در موج سینے میں انگڑائیاں لینے لگا اور آنکھوں کے فرش آپ ہی آپ گیلے ہونے لگے۔ ہر سانس دو دھاری تلوار بن کر انہیں گھائل کر رہی تھی اور ان کے نازک وجود کی عمارت میں ایک زبردست واویلا مچا ہوا تھا۔ میں تو بہت ہی طویل سفر کر کے آئی ہوں ملک صاحب، کہ باہر سے اندر کا سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ننگے پیر سفر کیا ہے۔ آپ نے مجھے آبلہ پائی کی داد دینا تو درکنار، میرے پاؤں سے تھکن کے کانٹے چننے کے بجائے میری روح میں نشتر چبو دیے ہیں۔
یہ ضروری تو نہیں کہ زبان سے نکلنے والے لفظ ہی گھاؤ لگاتے ہیں، خاموشی کے زخم بھی تو ناسور بن جاتے ہیں۔ کچھ لفظ گونگے ہوتے ہیں مگر اپنی خاموشی میں بھی معنی پنہاں رکھتے ہیں۔ ان گونگے لفظوں سے جو دکھ ملتے ہیں وہ بھی گونگے کہلاتے ہیں، جو اندر ہی اندر دل کو دمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ ہاں ملک صاحب، اگر غربت میں بھی گزری ہوئی رات کی طرح فاصلے رہے تو یہ پہاڑ سی زندگی کس طرح گزرے گی؟ جن کانٹوں پر چل کر میں نواب پور کی اس حویلی تک پہنچی ہوں، یہاں بھی انہیں کانٹوں کی فصل نے میرا استقبال کیا ہے۔ کیا میں ہمیشہ لہو لہو ہوتی رہوں گی؟ میرے سرکار سائیں ہمیشہ میرے دل کو اپنے قدموں تلے رونتا رہے گا۔ قرب میں بھی آکاش اور دھرتی جیسی دوری ہی رہے گی۔ روز میری روح سولی پر چڑھے گی اور جسم روندا جائے گا۔ روز مر مر کے جینا ہوگا۔ آخر کب تک میں یہ کھیل کھیلوں گی؟ پھر باقی رہے گا بھی کیا؟ نہ امنگیں اور نہ ہی آرزوئیں۔ ملک صاحب، آپ خالی جسم سے کب تک کھیلتے رہیں گے؟ یا خدا مجھے حوصلہ دے، عرفان خوش رہے، جس کی خوشیوں کی خاطر میں نے خود کو مصلوب کیا ہے، وہ میرا ماں جایا خوش رہے، اس کے حصے کے سارے دکھ مجھے مل جائیں، کوئی پرواہ نہیں میں سہ لوں گی۔ عرفان کی خوشی کی خاطر رب پاک اسے کوئی دکھ نہ ملے۔ صالحہ خاتون کا رواں رواں دعا بن گیا تھا۔ انہوں نے مسلی ہوئی پتیوں کو ڈریسنگ ٹیبل کی سب سے نچلی دراز میں رکھ کر دراز بند کر دی۔ پتہ نہیں کیوں ان کا جی نہیں چاہا تھا ان بے رنگ پتیوں کو پھینکنے کو۔ شاید وہ اپنی سہاگ رات کی نشانی سنبھال کر رکھنا چاہتی تھیں۔ ملک رضا علی نے تو انہیں نہ وعدے دیے تھے، نہ لفظ، نہ جملے، صرف دکھ ہی اپنی سانسوں کے ذریعے ان کے جسم میں اتار دیے تھے، اور یہ پتیاں بھی انہیں دکھوں کی نشانی تھیں۔ تبھی انہوں نے وہ سنبھال کر رکھ لی تھیں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ صالحہ نے کرسی کی پشت پر رکھا ہوا دوپٹہ جلدی سے اوڑھ لیا۔ دوبارہ دستک ہوئی اور سمینہ خوشبوؤں کی لپیٹوں میں بسی ہوئی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ صبح بخیر بھابھی۔ صبح بخیر، صالحہ نے ہولے سے کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت محبت سے پوچھ رہی تھیں۔ اچھی ہوں۔ مجھے تو ابھی راجو نے بتایا کہ لالا تو کب کے باہر جا چکے ہیں۔ ہوں۔ صالحہ صرف ہنکارا بھر کے رہ گئی۔ اصل میں انہیں چہل قدمی کی عادت ہے، سورج نکلنے پر ہی لوٹتے ہیں۔ لالا نے آپ کو بتایا تو ہوگا۔ سمینہ نے ان کے گیلے بالوں میں چاندی کا برش کرتے ہوئے کہا۔ جی۔ صالحہ خواہ مخواہ ہی سمینہ سے مروب ہوئی جا رہی تھیں۔ ویسے آج وہ اپنے معمول میں تبدیلی کر لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر سمینہ نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ صالحہ سے دیکھ کر رہ گئیں کہ وہ سوال ان کے دل کے سونے آنگن میں بھی تو گونجا تھا۔ اگر آج ملک صاحب معمول بدل لیتے تو کیا حرج تھا؟ دنیا کے دکھاوے کے لیے ہی سہی۔ خیر، یہ بتائیے لالا کیسے لگے؟ سمینہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ صالحہ گڑبڑا کر رہ گئیں۔ انہیں اس سوال کی توقع کب تھی؟ اور پھر ان کے یہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نند بھاوت سے اپنے بھائی کے بارے میں سوال کرے۔ کچھ روایات اب بھی ان کے یہاں زندہ تھیں،
جن میں ایک روایت بڑوں کا احترام بھی تھی۔ پھر وہ سمینا سے عمر میں اور رشتے کے لحاظ سے بڑی بھابج تھی۔ جو سوال وہ کر رہی تھی اسے پوچھنے کا نہ حق تھا اور نہ روایت۔ چلیں نہ بتائیں، مجھے پتہ ہے لالا آپ کو بے حد پسند آئے ہوں گے۔ سمینا ہنس دی۔ خوشیاں تو اس کے انگ انگ سے پھوٹتی تھیں۔ ادھر صالحہ کی سوچیں پھر دل میں ارمان بن کر مچلنے لگیں۔ وہ بھلا سمینا کو کیا بتاتی کہ انہوں نے تو رضا علی کا صرف سایہ دیکھا تھا، اپنے بہت قریب ایک وجود کے لمس کو محسوس کیا تھا، ان کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر اور انگلیوں کی چبھن بازوؤں پر محسوس کی تھی، مگر اس مہکتی سانسوں اور تپتے تنفس والے کی شکل نہ دیکھ سکی تھی۔ صرف جھلک دیکھنے سے جو انہوں نے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھی تھی، رج کر دیکھنا تو نہ ہوا تھا، مگر انہیں ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ملک رضا علی گیلانی نے ان کی سانسوں کی موجوں میں کوکتی جوانی کی لے ضرور محسوس کی ہوگی۔ ان دھڑکنوں کی بے ترتیب صدا ضرور رضا علی کی سماعتوں سے ٹکرائی ہوگی۔ وہ تو صالحہ کے پاس آ کر یوں ڈھہ گئے تھے جیسے کوئی جواری اپنا سب کچھ لوٹا کر خود کو اپاہج اور بے وقت سمجھنے لگتا ہے۔ دل اس کا دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی تشنہ ذہن صحرا میں اچانک کسی ٹھنڈے پانی کے چشمے کو دیکھ کر اس پر گر جاتا ہے اور اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ انہوں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، جلد از جلد صالحہ خاتون کو تسخیر کر کے اپنی ساری شکستوں کا بدلہ لے لیا تھا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مشل جذبات ایک بار روشن ہو جائے تو پھر اس کی لو بڑھتی ہی جاتی ہے۔ انسان لاکھ اپنے ارادوں کے پل تعمیر کرے، لیکن جذبات احساسات کا تیز بہاؤ مضبوط سے مضبوط پل کو بھی گرا دیتا ہے۔ رضا علی بھی اس طوفانی ریلے میں گرے نہ تھے، البتہ بہہ ضرور گئے تھے، اور یہ بھی ان کا قصور نہ تھا۔ آخر وہ مرد تھے اور صالحہ کو نہ جیتتے تو ان کی مردانگی پر حرف آتا۔ وہ صالحہ کو تسخیر کرنے کے بعد مروڑ کر رکھ دینا چاہتے تھے، مگر وہ تو زندہ سلامت ہی رہی تھیں۔ البتہ رضا علی خود ٹوٹ سے گئے تھے۔ کمزور لمحے کی زد میں آ کر وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگے تھے۔ شاید تبھی صبح سویرے معمول کے مطابق چہل قدمی کو نکل گئے تھے۔ بی اماں، آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ حویلیاں نہیں اندھے غار ہوتے ہیں، جہاں نہ جانے کتنی جوانیاں سسکتی رہتی ہیں، اور ملک صاحب کے رویے نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بھی یہاں ہمیشہ سسکتی رہوں گی، اس لیے کہ رضا علی گیلانی مجھے دل کا مکین بنانے کے لیے قطعاً راضی نہیں ہیں۔ مجھے آپ ہی آپ ادراک ہو گیا ہے بی اماں کہ مقدر میں میرے لیے کون سی سزا رقم کی گئی ہے۔ آپ کا تجزیہ کس قدر درست تھا بی اماں، کاش عرفان بھی سمجھ سکتا، جان لیتا جو آپ اسے بتانا چاہتی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پلکوں کا بندھن توڑ کر دو بچوں کی طرح صالحہ کے گالوں پر لڑھک آئے تھے۔ ارے بھابھی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سمینا ان کے آنسو دیکھ کر حیرانگی سے بولی۔ کچھ نہیں، ضبط گریہ سے ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے چہرے کی نمی صاف کی۔ کچھ تو ہے بھابھی، لالا نے کوئی بات کہہ دی؟ سمینا تو جاننے پر تلی ہوئی تھی۔ کاش کہہ ہی دیتے۔ یہ جملہ ایک صدا کی طرح صالحہ کے دل کے گنبد میں گونج کر رہ گیا، اور وہ بولیں،
ایسی تو کوئی بات نہیں، پلیز آپ لالا کی باتوں کا برا نہ مانیے گا، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ کو عرفان نے بتایا ہی ہوگا کہ لالا کی منگنی پھوپھی جی کی بیٹی سعیدہ سے ہوئی تھی اور لالا اسے بہت پسند کرتے تھے۔ کیا؟ سالیہ کو لگا جیسے چھت ان کے سر پر آ رہی ہو۔ حالانکہ یہ خیال ان کے دل میں رات کو اس لمحے آیا ضرور تھا جب رضا علی مسلسل خوابگاہ میں ٹہل رہے تھے، مگر یقین نہ تھا، اس لیے بھی کہ رضا علی کی راہ میں ایسی کون سی رکاوٹ تھی جو وہ اپنی پسند نہ پا سکتے تھے۔ مگر سمینا نے ان کے خیال کی تصدیق کر دی تھی۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو پتہ چل ہی جانا ہے۔ لالا نے صرف میری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا، آپ کو بے دیکھے قبول کیا، کیونکہ میں عرفان کو پانا چاہتی تھی، تو ملک صاحب اپنی پسند کیوں نہ پا سکے؟ سالیہ نے پوچھا۔ ظاہر ہے جب میں نے نادر سے شادی سے انکار کر دیا تو پھوپھی جی اپنی بیٹی یہاں کیوں دیتی؟ تم نے کیوں انکار کیا تھا؟ سالیہ نے نہایت بے تکلفی سے پوچھا۔ میں نادر کو بحیثیت پھوپھی ذات تو پسند کر سکتی ہوں، مگر تمام عمر کے ساتھی کی حیثیت سے اس کا تصور بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ سالیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے اور پھر میرے اس کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میری ہر صحیح بات کو بھی وہ دلیلوں سے رد کر دیتا ہے۔ میرا دل رکھنے کے لیے بھی اس نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ اب بتائیے، بھلا ایسے میں ساری زندگی کا ساتھ ممکن تھا؟ سمینا نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے سالیہ کو دیکھا اور بولے گئی، اگر مجھے عرفان نہ ملتے تو شاید میں نادر کی بن گئی ہوتی کہ سب کی خوشی اسی میں تھی، مگر جب مجھے میری خوشی ملی اور دل کی پسند مل گئی تو میں نے راستہ بدل دیا۔ اور یوں بھی بھابھی، انسان بہت خود غرض ہو گیا ہے، صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے۔ شاید میں خود غرض ہوں کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے لالا اور سعیدہ کے بارے میں نہیں سوچا۔ واقعی تم اور عرفی خود غرض ہو۔ سالیہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئیں اور بولیں، تمہارے لالا اور سعیدہ کے ایک ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی؟ شاید نہیں، پھوپھی جی تو منگنی توڑ کر چلی گئی تھیں۔ ویسے سعیدہ بڑی کیوٹ ہے، مگر آپ سے کم۔ سمینا نے سالیہ کی تھوڑی پکڑ کر ہلائی۔ کیوٹ تو وہی عورت ہوتی ہے جسے اس کا مرد چاہے۔ سالیہ کے ہونٹوں پر زہر خند پھیل گیا۔ بس آپ لالا کی بات کا برا نہ منائیے گا، چوٹ تازہ ہے نا، تو تکلیف تو ہوگی ہی۔ ویسے وہ سعیدہ کو چاہتے بہت تھے، اور اب؟ سالیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ ظاہر ہے پرانے رشتے تو بھلائے نہیں جاتے نا۔ اب وہ لاکھ کہیں کہ سعیدہ کی پرچھائی بھی ان کے وجود پر لرزا نہیں تو یہ غلط ہوگا۔ پھر بھابھی یہ بھی تو ہے کہ عورت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ مرد کو بدل دیتی ہے۔ آپ اپنی محبتوں کے آبشار سے لالا کا تن من دھن بھگو دیں گی تو اس پھوار سے سعیدہ کا ہر نقش دھل جائے گا۔ سمینا انہیں سمجھا رہی تھی۔ سالیہ کا جی چاہا کہ زور سے ہنس دیں، کیسی انہونی بات کر رہی تھی سمینا۔ بھلا آنگن دل سے پرانی محبت کی خوشبو کبھی جاتی ہے، اور وہ بھی اولین محبت، اور دلوں میں رہنے والے بھی کہیں آسانی سے نکلتے ہیں؟ نقش اول ہی نقش آخر ہوتا ہے۔
وہ دونوں باتوں میں اس قدر مگن تھیں کہ انہیں رضا علی کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ ہوں تو نند بھاوج میں راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ وہ مخاطب تو سمینا سے تھے، مگر صالح کا دل خواہ مخواہ ہی سہما ہوا کبوتر بن گیا۔ لالا کوئی تُوک ہے؟ آپ بھابھی کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ سمینا ان سے لڑنے لگی۔ تمہیں میرے معمولات کا علم ہے؟ رضا علی نے نہایت نرم لہجے میں کہا اور رنگین پایوں والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آج تو یہ کوئی موقع نہ تھا، سمینا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ آج ہی تو موقع تھا، وہ طویل سانس لے کر بولے، اور صالحہ نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا جن کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر چہرہ اس قدر باوقار تھا کہ عجیب سی گمبھیرتا چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ دیوتاؤں جیسی تمکنت اس چہرے کو اور بھی بہتر کر رہی تھی۔ تقدیر کے کچھ قول میں ہمارے لیے یہی تھا ملک صاحب۔ صالحہ نے دل میں اٹھتی درد کی لہر کو دباتے ہوئے سوچا، مگر بولی کچھ نہیں۔ مجھے اپنی زبان کاٹ دینی ہوگی، تب رہ سکوں گی یہاں، تب ہی میرے بھائی کا گھر بھی بس سکے گا۔ بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، پھر ناشتہ کر لیجیے گا، سمینا نے ان سے کہا۔ ٹھیک تو ہوں۔ صالحہ نے اپنے لباس پر طاہرانہ نظر ڈالی۔ فالسی رنگ کے مکیش کے کام والے سوٹ میں وہ ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی تھیں۔ دیکھ رہے ہیں لالا؟ سمینا نے ہنس کر بھائی سے کہنا چاہا، مگر صالحہ نے اس کا ہاتھ دبا دیا اور بولی، تمہارے اختیار میں ہوں، جو چاہو سو کرو۔ رضا علی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سمینا نے صالحہ کو لائٹ گرین بنارسی سوٹ زبردستی ہی پہنوایا۔ آپ ہی ان کا میک اپ کیا اور سارے زیور پہنا دیے۔ انہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، بہت الجھن ہو رہی تھی۔ آخر وہ سنگار کرتی بھی تو بھلا کس کے لیے؟ انہیں پتہ تھا کہ جس کے ساتھ وہ اٹوٹ بندھن میں بندھی ہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں سرہائیں گے، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر کیا فائدہ خود کو خوشبوؤں میں بسانے کا؟ زیورات کی چکا چوند سے بدن کی عمارت کو سجانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ عورت تو اپنے مرد کے لیے سنگار کرتی ہے، اسی کے لیے بنتی سنورتی ہے۔ اپنا مرد، یہ احساس کتنا خوش کن ہے جو عورت کی ایک ایک جنبش کو سہراتا ہے تو عورت کا انگ انگ سرشار ہو جاتا ہے۔ یہاں تو دور دور تک سرشاری کا پتہ ہی نہ تھا، کوئی کیف و سرور ہی بدن میں نہ اترا تھا۔ لہجے کی شیرینی نے کانوں میں رس گھولا تھا، اور نہ ہی رضا علی نے ان کی آنکھوں کے پیالے سے مے پی تھی۔ جاوید کہتا تھا، سلو، تیری آنکھیں ہیں یا پورا مے خانہ؟ اوہو! صالحہ کانپ کر رہ گئیں۔ یہ میرے خواب گاہ میں جاوید کا خیال کیسے در آیا؟ انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کسی نے ان کے خیالوں میں آنے والے نام اور جملے کو سن تو نہیں لیا۔ صالحہ کی نظریں ٹک گئیں۔ رضا علی اندر آ رہے تھے، نسواری شلوار سوٹ پر ڈارک براؤن جیکٹ پہنے ہوئے۔ ان کا دراز قد نمایاں تھا۔ صالحہ نے ایک دم ہی دوپٹہ درست کیا تو کلائیوں میں پڑی سونے کی چوڑیاں شرارت سے ہنس دیں۔ لالا ناشتہ یہیں کریں گے یا؟ سمینا نے پوچھا۔ یہیں بھیج دو، تمہاری بھابھی شرمائیں گی اور شاید کھا بھی نہ سکیں۔ رضا علی کا لہجہ شیریں تھا۔ رات بھی بھابھی نے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ زبردستی کھلائیے گا؟ سمینا نے شرارت سے کہا تو رضا علی مسکرا دیے، اور سمینا بل کھاتی ہوئی ناگن کی طرح لہراتی خوابگاہ سے نکل گئی۔
سالیہ نے دیکھا کہ رضا علی کا کھلا کھلا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم ایک رخت ہو گیا تھا، لب بھیج گئے تھے اور وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے تیزی سے پاؤں ہلا رہے تھے۔ ان کی کیفیت سے ہی اندر کی بے قراری عیاں تھی۔ آپ کتنے بڑے بہروپی ہیں ملک صاحب، میں آپ کو کبھی بھی نہ سمجھ پاؤں گی۔ سالیہ خاتون نے سفر کے آغاز ہی میں اپنی شکست تسلیم کر لی تھی، اور یوں بھی عورت تو ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے، جیت کر بھی۔ حیات بی بی نے ناشتہ میز پر لگا دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بولے، آؤ سالیہ، ناشتہ کر لو۔ سالیہ نے آنکھیں پٹ پٹا کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ کتنی بے تکلفی اور رعونت سے وہ بولے تھے۔ انہوں نے یہ پہلی بات براہ راست اپنی منقوہ بیوی سے کہی تھی۔ سالیہ حیرت میں غوطہ زن پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں اپنے حکم کی پوری تعمیل کا عادی ہوں سالیہ بیگم، آپ اپنی عادات کو بدل لیں۔ تاخیر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی بات سے انحراف قبول کرنا میری سرشت میں شامل ہے۔ رضا علی سوکھی لکڑی کی طرح تڑک کر بولے تو سالیہ جلدی سے پلنگ سے نیچے اتر آئی۔ جیسے حکم کی تعمیل نہ کی تو رضا علی انہیں دار پر ہی چڑھا دیں گے، اور فی الحال وہ اس قدر جلدی دوبارہ مصلوب ہونا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ رضا علی کے سامنے پڑی بڑی سی رنگین کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ میز پر ناشتے کی بے شمار چیزیں تھیں، پراٹھے، پوریاں، سلائس، مکھن، جیلی، اچار، گاجر کا حلوہ، آملیٹ، فرائی انڈے۔ سالیہ نے بھلا اتنی چیزیں صرف ناشتے میں کب دیکھی تھیں؟ اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا ان کے گھر تب بھی اتنے لوازمات نہیں ہوتے تھے، اور پھر مہمان بھی تو اپنے ہی جیسے آتے تھے۔ سالیہ نے سلائس پلیٹ میں رکھا، چھری سے تھوڑا سا آملیٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ لیا اور آہستہ آہستہ نوالے زہر مار کرنے لگی۔ 5 لمحے خاموشی سے گزرنے لگے۔ آخر اس خاموشی کو رضا علی نے ہی توڑا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ وہ تکلف کی دیوار جو تھوڑی سی دیر پہلے چٹکی تھی پھر سالم ہو گئی تھی۔ کوئی گد گدانے والا جملہ کہنے کے بجائے انہوں نے عام سی روایتی سوال کیا تھا۔ جی سالیہ نے زبان کے ساتھ سر کو بھی خفیف سی جنبش دی۔ کیا تنخواہ ملتی تھی؟ تنے تنے سے لہجے میں پوچھا گیا۔ 1800۔ سالیہ نے جلدی سے کہا۔ بس؟ وہ تمسخر سے ہنسے، اور اس تمسخرانہ ہنسی نے سالیہ کے دل میں ایک ساتھ کئی اور زخموں کا اضافہ کر دیا۔ مگر وہ خاموشی سے ناشتہ زہر مار کرتی رہیں اور آنسو پیتی رہیں۔ ان کا جی چاہا کہ رضا علی سے کہہ دیں، دیکھ تحقیر نہ کر تو میرے چھوٹے پن کی، کیا کچھ اس آنکھ کی پتلی میں نہیں سما جاتا؟ مگر وہ بھلا کچھ کہنے کی ہمت کر سکتی تھیں، اور رضا علی میں کچھ سننے کا حوصلہ کب تھا؟ وہ تو صرف اپنے حکم کی تعمیل کروانا چاہتے تھے، روح میں نشتر اتارنا جانتے تھے۔ لگتا تھا جب محبت کے نام سے ہی نا آشنا تھے۔ حلیمہ بی بی کا نرم و ریشم لہجہ سالیہ کے روئیں میں اترا جا رہا تھا۔ وہ انہیں کتنی ہی دیر سے حویلی کے دستور کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ سالیہ، تم میری بہو ہی نہیں ہو، بیٹی بھی ہو، اور میرا فرض ہے کہ جو باتیں میری ساس نے میری جھولی میں ڈالی تھیں آج وہ رسم کے مطابق تمہارے دامن میں ڈال دوں۔ وہ طویل سانس لے کر بولیں، دھیرانی، ہمارے ہاں کی عورتوں کو اندھا، گونگا اور بہرا بننا پڑتا ہے۔ اگر عورت گونگی،
اندھی اور بہری بن جائے تو تمام عمر مرد اسی بیوی پر قناعت کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، چاہے باہر کچھ بھی کرتا رہے، ادھر ادھر منہ مار کر اسے آنا تو اسی بیوی کے پاس ہوتا ہے جو حویلی میں موجود ہوتی ہے۔ میری طرح تم بھی سب کچھ دیکھنا مگر اندھی بن جانا، ہر زیادتی پر زبان بند رکھنا، یہ سمجھنا کہ زبان پتھر کی ہو گئی ہے، بس کبھی باز پرس نہ کرنا، پھر زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ ماں جی، صالحہ نے آہستہ سے کہا، کیا اپنی پسندیدہ عورت سے بھی حویلی کا مرد ایسا ہی سلوک کرتا ہے؟ بہت ہمت کر کے انہوں نے پوچھا۔ ہاں، پہلے اس کی مانتے ہیں پھر اپنی منواتے ہیں۔ دی رانی، حلیمہ بی بی کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ شروع ہی سے ان کی پسند میں ڈھل جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی عفو درگزر کی عادت اپناؤ گی کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس حویلی میں آنے والی بہویں اپنی تنہائی سے لڑتی ہیں، نہ کہ اپنے مرد سے، سمجھ رہی ہو نا؟ رضا علی سے کبھی سختی سے باز پرس نہ کرنا، حلیمہ بی بی نے کہا تو صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی ہمت کبھی مجھ میں آ سکتی ہے ماں جی؟ خدا کبھی وہ ہمت نہ دے۔ جس روز وہ ہمت آ گئی اسی روز سمجھنا زمین سے تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے۔ صالحہ کانپ گئیں۔ یہ لو، یہ ماں جی۔ صالحہ کو ایسا لگا جیسے انہوں نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ ہاں، تم مالکن ہو اب اس حویلی کی، یہ چابیاں تمہاری امانت تھیں جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ حلیمہ بی بی نے چابیوں کا گچھا ان کی طرف بڑھا دیا۔ ماں جی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ انہیں، صالحہ نے کہنا چاہا لیکن وہ بات کاٹ کر بولی، تم روایت شکن بننا چاہتی ہو صالحہ؟ نہیں بیٹا، برسوں پرانی رسم ہے ہماری، جب دلہن مکلاوے کے بعد میکے سے واپس آتی ہے تو حویلی کی چابیاں اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ جان جائے کہ بلا شرکت غیرے وہ اس حویلی کی مالک ہے، اور اگر زیادہ بہویں ہوں تو بڑی بہو ہی حویلی کی مالک ہوتی ہے۔ ماں جی، میرا تو جس شخص سے اٹوٹ بندھن بندھا ہے اس کی مالک نہیں بن سکی تو صالحہ کی آواز بھرا گئی، دل کا درد لبوں پر آ گیا اور حلیمہ بی بی نے انہیں کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ سب کچھ خدا پر چھوڑ دو، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، تم غم نہ کرو۔ ماں جی نے صالحہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، شاید یہی تمہاری آزمائش ہو، خدا اپنے پیارے بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، شکوہ کر کے ناشکری مت کرو۔ ماں جی سمجھاتی رہیں اور صالحہ روتی رہیں۔ مہربان سینہ ملا تھا، نہ جانے کب کے جمع شدہ آنسو آج بہا رہی تھیں۔ انہیں علم تھا کہ ماں جی سب جانتی ہیں، ہر بات کی خبر رکھتی ہیں، مگر کچھ کہتی نہیں۔ پھر کہنے سے بھلا فائدہ جب سنوائی نہ ہو۔ عرفی، ثمینہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اسے پکارا۔ کیا ہے یار؟ وہ کثملندی سے کروٹ بدل کر بولا، اٹھنا چلنا نہیں؟ یار سنو، ایک تو چھٹی کا دن ملتا ہے۔ عرفان نے دونوں بازوؤں میں تکیہ بھیجتے ہوئے کہا، رات تھوڑی ہوتی ہے سونے کے لیے؟ وہ اٹھلا کر بولی،
تمہاری غربت سونے دیتی ہے بھلا۔ لہجے میں شوخیوں کے گھنگرو بجنے لگے۔ زیادہ بکواس نہ کرو۔ سمینا چھنپ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں بھی وہ پلنگ پر لیٹے عرفان کی میٹھی میٹھی نگاہوں کو محسوس کر رہی تھی اور اس کا انگ انگ بے خود ہوا جا رہا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ نا، امبر ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ناز سے بولی اور پلنگ کے قریب آ گئی۔ کرنے دو انتظار، آخر اس سے کس نے اجازت دی ہے کہ وہ چھٹی کے دن ہم میاں بیوی کو ڈسٹرب کرے۔ عرفان نے تکیے کو ایک طرف پھینکا اور سمینا کا ہاتھ کھینچ کر اس نے اپنے اوپر گرا لیا۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ میں نے ہی پکنک کا پروگرام بنایا تھا اور سمن، عرفان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر جذبات سے لدے لدے لہجے میں کہا۔ ہوں۔ سمینا کا لہجہ بوجھل تھا۔ یار، یہ چھٹی ہم بھی اماں اور ابا میاں کے ساتھ گزاریں۔ دیکھو نا، ہم پہلے 2 ہفتے ہنی مون کے لیے گھر سے باہر رہے، پھر پچھلی چھٹی بھی ہم امبر کے ہاں انوائٹ تھے، آج پھر تم نے بس چلنا ہے۔ وہ انداز دلبری سے بولی۔ تو تم بھی اماں اور ابا میاں سے پوچھ لو۔ ضروری ہے پوچھنا، وہ تنک کر بولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، عرفان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، ہمارے یہاں شروع ہی سے یہ اصول رہا ہے کہ کہیں بھی جانا ہو بزرگوں سے ضرور پوچھتے ہیں۔ عرفی، ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں جو اس اصول پر عمل کریں۔ سمینا ہونٹ سکیڑ کر بولی۔ پھر بھی سمن، کچھ بھی ہو، والدین کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی رائے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ منع تو وہ کریں گے نہیں، لیکن خوش تو ہوں گے نا۔ میں نے کسی کو خوش کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا۔ سمینا سلجھ ہی تو گئی۔ کسی کو؟ سمن، وہ ہمارے والدین ہیں جان، عرفان نرم لہجے میں بولا۔ مگر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اجازت لیتی پھروں۔ میں نے کبھی اپنی ماں سے اجازت طلب نہیں کی تو۔ سمینا کے لہجے میں امارت کا غرور تھا۔ مگر ان میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے سمن، میں تمہارا شوہر ہوں۔ عرفان اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس رشتے کی تڑی مت دو مجھے، اگر ابھی تک والدین کی انگلی پکڑ کر چلنا چاہتے ہو تو چلو، مگر مجھے مجبور مت کرو۔ سمینا کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ عرفان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ان دونوں کی ایک ماہ کی ازدواجی زندگی میں تلخ کلامی کا پہلا پتھر پڑا تھا۔ وہ حیران و شستر سمینا کو دیکھے جا رہا تھا اور اداسیوں کے ساتھ ساتھ دکھ بھی دل کے ہر خانے میں پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ نہایت گمسم سا بیٹھا تھا کہ سمینا نے خاموشی کی چادر میں شگاف ڈالتے ہوئے کہا۔ یوں بھی میں تم سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس گھر میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، کم از کم مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عرفان حیرانی سے اس کا بدلا بدلا روپ دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں عرفی، دیکھو نا، میں جن سہولتوں کی عادی ہوں وہ یہاں میسر نہیں ہیں۔ میں خود کو مبعوث محسوس کرتی ہوں یہاں۔ سمینا کے لہجے میں دنیا کی ساری غریب عورتوں کی سی بے چارگی سمٹ آئی تھی۔ میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں سمینا۔ تم نے میرے تمام تر غربت اور چھوٹے سے گھر بلکہ وہ تمام
عیب جو غربت کے عیب ہوتے ہیں ان سمیت مجھے اپنایا تھا، پھر اب تم کون سی سہولیات کو یاد کر رہی ہو؟ تم یہ مت بھولو کہ میرا یہ 10 مرلے کا گھر ہے، تمہارے لالا کی 10 کنال کی حویلی نہیں ہے، اور ان سہولیات کو بھی بھول جاؤ پلیز عرفی۔ سمینا نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، آج ہم 2 ہیں، کل فیملی میں اضافہ ہوگا۔ اتنے سے گھر میں تمہارے ابا میاں کی فیملی ہی مشکل سے سمائی ہوئی ہے، تو تم ابھی سے فکر کیوں کر رہی ہو؟ جب حشر کا وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ عرفان بیوی پر نثار ہوتے ہوئے بولا، جس کا آج اچھا ہے اس کا کل بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہم اپنے آج کی فکر کریں گے تو اچھے کل کے لیے خود بخود راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور یوں بھی عرفی مجھے شرم آتی ہے۔ سمینا نے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے معنی خیز انداز سے کہا، شرم؟ کیسی شرم؟ کس سے شرم؟ عرفان کی آنکھوں میں تحیر کے ڈورے تیر گئے۔ پرسوں رخشندہ آئی تھی نا تو وہ مذاق اڑا رہی تھی، اس قدر چھوٹی گلیاں ہیں کہ اس کی گاڑی مشکل سے آئی تھی، اور پتہ ہے کہہ رہی تھی شاید عرفان نے یہ گلی اپنے موٹر بائیک کے لحاظ سے ہی سیما کہتی ہے کہ بس کرو سمان، مت مارو لفظوں کے تماچے۔ عرفان چٹک کر بولا، میں غلط نہیں کہہ رہی عرفی۔ وہ بولی، نہ تم غلط کہہ رہی ہو نہ تمہاری سہیلیاں غلط کہتی ہیں، غلطی میری ہی ہے۔ عرفان نے ترشی سے کہا، عرفی کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ آخر میری کلاس فیلوز ہیں، ہم نے 4 سال اکٹھے گزارے ہیں۔ سمینا نے کہا، کچھ بھی ہو یہ میرا گھر ہے، جیسا بھی ہے تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ تم یہ جان لو کہ میری غربت کو تم نے خوشی سے قبول کیا تھا، جب کہ میں نے اور عنبر نے تمہیں سمجھایا تھا۔ تمہیں یاد ہے تم نے یہی کہا تھا کہ عرفی تم اگر کچے مکان میں بھی رہو گے تو میں رہ لوں گی۔ اور عرفان نے اسے بڑے دکھ سے یاد دلایا، کیا ہوگا، مرگ کہنے اور رہنے میں بڑا فرق ہے، اور یوں بھی میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ عرفی تم سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی تم میرے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو؟ عرفان نے پوچھا، تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے تم اور تم سے وابستہ ساری ہستیاں پیاری ہیں۔ سمینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، ہم تمہارے والدین کو بھی ساتھ ہی رکھیں گے۔ تمہارے خواب بہت اونچے ہیں سمینا، جنہیں میں مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں تب بھی پورا نہیں کر سکتا۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، عرفی نواب پور کی جائیداد میں میرا حصہ بھی تو ہے۔ سمن، عرفان نے گرج کر کہا، میں کبھی بھی دولت اور آسائشوں کی زندگی کی طرف نہیں بھاگا، میں زندگی کی حقیقتوں میں زندہ رہنے والا شخص ہوں۔ عرفان کی آواز میں سانپ کی سی پھنکار تھی، زندگی سب سے بڑی حقیقت دولت ہے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، نہیں ضرورت۔ عرفان نے کہنا چاہا، اس کی آواز مارے دکھ اور غصے کے پھٹ گئی، جن کے پاس یہ نہیں ہوتی نا، وہ نہیں ضرورت جیسے الفاظوں سے خود کو بہلا لیتے ہیں، مگر عرفان صدیقی یہ بہت بودھی دلیل ہے۔ سمینا تفاخر سے بول رہی تھی۔ عرفان کو یوں لگا جیسے سمینا نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو، بالکل یہی جملہ اس نے بھی اماں سے بھی تو کہا تھا، جب اس
سمینا کے عشق کا بو سوار تھا، تب وہ ہر صورت میں سمینا کو اپنانا چاہتا تھا، اس کی قربت کی مہک اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، اور وہ اب اس سے ملی بھی تو عرفان کے نظریات بدل چکے تھے، مگر سمینا نے اسے اس کی حیثیت یاد دلا دی تھی۔ اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دوسروں کے دامن پر لگے داغ دیکھ کر ہم ہنس سکتے ہیں اور اپنے دامن پر داغ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ عرفان بھی پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے اس پریشانی سے گزر رہا تھا۔ پلیز عرفی، تم میری بات کا غلط مطلب مت لینا، تم ٹھنڈے دل سے سوچو تو تمہیں میری باتیں صحیح لگیں گی۔ تب عرفان نے سر جھٹک کر خیالوں کو جھٹکنے کی کوشش کی اور سمینا کی کمر میں بازو حمائل کر کے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، یار چھوڑو بھئی، چھٹی کے دن کیا بور ٹاپک لے بیٹھی۔ عرفان کی سانسوں کی تپش سے سمینا کے کان دہک اٹھے، رخساروں پر حیا کی سرخی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عرفان ان گالوں کی گلابی سے بہکنے لگا۔ سمینا کی قربت کی مسرت پور پور میں نشہ بن کر سرایت کر گئی۔ یہ لو سین پھر ہوتا رہے گا، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور ابا میاں سے اجازت لے لو، عنبر ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ سمینا نے اس کی آنکھیں چوم کر کہا، سمان نہیں جاتے نا؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اس نے ساری تیاری کر لی ہوگی، پریشان ہوگی، اب دیکھو نا فون بھی نہیں ہے گھر میں، ورنہ اس سے معذرت کر لیتی۔ عرفان کے دل پر گھونسا پڑا، یعنی سمینا کو عنبر کی فکر تھی اور عرفان کی پریشانی اس کے نزدیک کوئی بھی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ آئندہ تم مجھ سے پوچھ کر پروگرام بنانا۔ عرفان پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر بیزاری کھنڈی ہوئی تھی۔ ابھی تو چلو، آئندہ کی پھر دیکھی جائے گی۔ سمینا نے اسے باتھ روم میں دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور خود اپنے لمبے اور خوبصورت ناخنوں پر نیل پالش لگانے لگی۔